تو آئیں دیکھیں میں نے شاپنگ کس چیز کی اور میں نے کیا لیا۔ یعنی یہ وہ شاپنگ ہوتی ہے جو آپ سارا رمضان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری سب چیزیں پوری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کہ ابھی تو بہت سی چیزیں لینے والی رہ گئی ہیں۔ تو بس پھر میں بھی چل پڑی فوراً سے، اور جب میں گئی، آپ انٹرسٹنگ بات دوسری میں آپ کو یہ بتاؤں، یعنی یہ میں اسپیشل شاپنگ کے لیے گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو سب سے امپورٹنٹ چیز عید کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہی میں اس میں بھول گئی۔ یعنی سارا رمضان میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں پھر رہی ہوتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، اور آج میں خود اس کا حصہ بن گئی ہوں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی کسی کے بارے میں بولنا تو بولنا، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا، میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ میں کیا بھولی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے جو آج کل کا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے وہ ہے کشمیری چوڑیاں، اور آپ یقین کریں اس کی جو آپ پرائس دیکھیں گے، میں آپ کو ابھی اس کی پرائس دکھاتی ہوں۔ آپ اس کی پرائس دیکھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، یعنی 1200 روپے کی یہ کشمیری چوڑیاں۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ یعنی صرف میں ہی عقل مند نہیں ہوں، باقی ساری عورتیں بھی عقل مند ہیں، کوئی بھی اس کے قریب نہیں تھا ٹھہرا ہوا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یعنی اس سے مکمل بائیکاٹ ہے۔ لٹرلی یقین مانیں، لٹرلی کہ مجھے خود جو ہے وہ کانچ کی چوڑیاں جو خوبصورت لگتی ہیں نا، اتنی کوئی بھی چوڑی مجھے جتنی بھی ڈیزائن آ جائے نا، مجھے وہ کوئی بھی چوڑی اٹریکٹ نہیں کرتی جتنی مجھے کانچ کی چوڑی اٹریکٹ کرتی ہے۔ مجھے وہ بچپن کی یاد دلاتی ہے جب ہم لوگ جو ہے وہ عورتیں پھرتی تھیں گھروں میں اپنے سروں پہ چھبے لے لے کے، اور جو ہے وہ دروازہ بجاتی تھیں اور وہ آتی تھیں، اور میرے دادا جی جو ہے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سب مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ جو ہے ہمیں وہ چوڑیاں لے کے دیتے تھے اور ہم اس وقت ہاتھ میں پہنتے تھے، تو اس کی جو خوشی ہوتی تھی، اور وہ اس وقت ٹائم سے جو مجھے ان چوڑیوں سے جو محبت ہوئی ہے، جو مجھے اچھی لگتی ہیں نا، یہ کانچ کی چوڑیاں، یعنی سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری اور سب سے اچھی لگنے والی، اور ان کی چھڑک جو ہوتی ہے نا وہ تو اور بھی مزے کی لگتی ہے۔ تو یہ گھر واپسی کا سفر، اتنا خوبصورت موسم ہوا تھا، اور دیکھیں کتنا خوبصورت منظر، کتنے خوبصورت ویوز ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بہت پیاری جگہ دی ہوئی ہے۔ اور آپ ان منظر کو دیکھیں، مجھے تو بہت ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایک تو نیچرل بیوٹی جو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، ٹھیک ہے، میں اتنا فریش فیل کرتی ہوں، یعنی میں آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا میں اس باہر نکل آؤں نا اور میں یہ ایک چکر لگا لوں بس، تو میرا موڈ اتنا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور گھر آ گئی تھی تو دیکھیں یہ میں نے کیا کیا لیا، میں آپ کو اپنی دکھاتی ہوں شاپنگ۔ بچوں کے لیے کیچر، اور ظاہر سی بات ہے جا رہے ہیں تو آگے بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ لینا ہوتا ہے، بچوں کو انتظار ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں نے کہا کچھ لے لیتی ہوں، اس وجہ سے جو تھا وہ میرے اصل وجہ شاپنگ کے لیے جانے کی یہی تھی۔ اور اپنے لیے بینگلز لے لی میں نے، اچھا یہ سب کچھ لے لیا، اور ٹاپس لے لیے ادھر بچوں کو دینے کے لیے، گفٹ کرنے کے لیے، ساتھ میں جو ہے آبویسلی پھر ماہین کے لیے بھی جو ہے وہ لینی تھی، پن لے لی تھی، لینی نہیں تھی لیکن میں نے کہا جب ان کے لیے لے رہی ہوں تو اس کا دل کرے گا، ماہین کا بھی دل کرے گا، تو اس کے لیے بھی لے لیتی ہوں۔ بس پھر یہ میں اسے کہہ رہی تھی کہ آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ کیا دینا ہے اور کیا آپ نے رکھنا ہے، تو بس پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ دے دیتے ہیں اور یہ والا رکھ لیتے ہیں، اب دیکھیں کون سا دیتے ہیں۔ یہ میں نے یہ چوڑیاں لیں، اور ساتھ میں جو ہے میں نے مرون کلر کی کانچ کی چوڑیاں لے لیں، بس یہ میں نے لے لیا۔ اور اس کے بعد ہاں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو عید کے لیے ہوتی ہے وہ میں لینا ہی بھول گئی۔ یعنی مجھے تھا کہ میں لوں گی، آخر لوں گی، وہ سامنے بھی آئی ہوئی، میں نے ویڈیو میں بھی دکھائی ہوئی ہے، لیکن جو ہے مجھے بالکل رہ گیا، بھول ہی گیا۔ تو بس وہ چیز کیا تھی آپ گیس کریں، بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے عید کے لیے جو ہم ہر گھر میں لی جاتی ہے اور بہت پہلے سے لے لی جاتی ہے، لیکن میں جو ہے اس کو بالکل اینڈ میں لیتی ہوں، اور اس دفعہ تو مجھ سے اینڈ میں بھی رہ گئی، جو واقعی میں مجھے عید کی رات جو ہے وہ جا کے اب لینا پڑے گا۔ تو بس پھر اب میں جو ہے یہ آ گئی تھی، یہ میری کچھ کام رہ گئے تھے، پیکنگ وغیرہ کرنی ہے ہم نے، تو اس سے پہلے آبویسلی جب آپ جا رہے ہوتے ہو تو آپ کو ہوتا ہے کہ گھر بھی پیچھے صاف ہو کے جب واپس گھر میں آؤ تو آپ کو تھکے ہوئے ہوتے ہو، تو جو ہے وہ سکون پرسکون اور صاف ستھرا آپ کو گھر ملے، تو بس پھر یہ ساری سیٹنگ میں کر رہی تھی۔ اچھا یہ کھانا جو تھا نا، یہ سارا رمضان میں اس کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ میں اس کو ابھی صاف کروں گی، اب افطاری کے بعد صاف کروں گی، لیکن اس کو میرے صاف کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ذرا بورنگ سا سامان تھا۔ بورنگ سا سامان اس میں کیا تھا، بکس وغیرہ پڑی ہوئی تھیں بچوں کی ساری، اور بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے آئیں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے، تو مدد کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ ادھر حمزہ کو جو ہے وہ سر لگ گیا تھا، اور ساتھ میں جو ہے یہ چپل پڑے ہوئے تھے،
اور اچھا کچھ بکس ہیں، کچھ اس میں کورس کی بکس ہیں، کچھ اس میں سٹوری بکس ہیں، تو آبویسلی اب پیپر بھی ابھی ختم ہوئے ہیں، تو وہ صفائی اس وجہ سے بھی رہی ہوئی تھی کہ پیپر میں نے کہا اینڈ ہوں گے تو اس کے بعد ہی صفائی ہو سکتی ہے کہ کیا بکس رکھنی ہے اور کیا ہٹانی ہے۔ تو یہ جو ہے بوٹ، اچھا یہ کھانا جو ہے نا، یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ یہ ضرورت والا نہیں ہے، مطلب ڈیلی روٹین میں اس کے کچھ بھی چاہیے نہیں ہوتا، اس میں بکس ہوتی ہیں، سٹوری بکس وغیرہ پڑھی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے یہ کھانا ایکچوئل میں حمزہ کی پہنچ میں ہے، اس لیے پھر اس کی خیر نہیں۔ ادھر حذیفہ اور ماہین لوڈو کھیل رہے ہیں اور ایسے کھیل رہے ہیں جیسے ان کو سارے رولز پتہ ہیں، اور ایسے وہ ایک دوسرے پہ دھونس جما رہے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی جو انہوں نے اپنے خود کے رول بنائے ہوئے تھے۔ تو بس ادھر میں نے اب اپنے بیگ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بچے اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ 2 دن پہلے ہی جو ہے نا ہم نے بیگ رکھ دیا تھا، کہتے ہیں ہم نے پیکنگ کب کرنی ہے۔ میں نے کہا چلو اس طرح ہے کہ میں بیگ رکھ رہی ہوں، بنیاد میں رکھ رہی ہوں، اب تم لوگ جو ہے اس میں جو مرضی آئے وہ رکھتے جاؤ۔ تو میں حذیفہ اور ماہین حمزہ سے کہہ رہی تھی کہ اپنی اپنی چیزیں، اپنے جوتے، اپنے ڈریسز، جو دل چاہے وہ لے کے آؤ۔ تو اچھا یہ اپنے کپڑے میں لے آئی تھی، بچوں کے جو کپڑے میں نے سلیکٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں لاتی جا رہی تھی۔ ان سے میں کہہ رہی تھی کہ اپنی شوز لے کے آؤ، تو یہ وہ شوز ہیں جن کے ڈبے جو ہیں حمزہ نے پھاڑ دیے ہیں، تو اور یہ اب شاپروں کی زینت بن چکے ہیں۔ تو بس اب اسی طرح شاپروں میں رکھ دیں گے، اور حمزہ 2 دن سے اپنے جوتے گھمائے کہ جلدی میرے جوتے جو ہے وہ رکھو بیگ میں۔ یہ حذیفہ نے اپنی واسکٹ رکھ دی ہے، اور یہ ساتھ میں دینے دلانے کے ظاہر کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں رکھتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حمزہ کو اپنے ٹوائز بھی رکھنے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے ٹوائز جو میرے یہاں پہ ہے نا میں وہ بھی لے کے جاؤں۔ میں بھی خاموش تھی، میں نے کہا جو دل کرتا ہے ان کا یہ کرتے جائیں، بعد میں اینڈ میں جو ہے وہ میں خود ہی سے سیٹ کر لوں گی۔ تو یہ ہمارے لے جانے کے کپڑے ہیں، وہ میں نے ابھی پریس کر لیے ہیں۔ حذیفہ جو ہے ان 2 شرٹس میں سے ایک شرٹ سلیکٹ کرے گا، وہ اس کو جو بھی پسند ہوئی وہ یہ لے جائے گا۔ میں نے کہا 2 آپشن میں رکھ دیتی ہوں اس کے لیے۔ میں نے پہلے اپنا بریزے کا سوٹ رکھا ہوا تھا، لیکن اس قدر ٹھنڈ پڑ چکی ہے کہ بس اب میں دوبارہ لینن پہ آ گئی ہوں، اور ماہین کا بھی جو ہے وہ میں نے فل سلیوز والا ڈریس رکھ لیا تاکہ جو ہے ٹھنڈ کا توڑ ہو سکے۔ تو وہ چیز جو آپ نے گیس کر کے بتانی تھی عید کے لیے جو ہر ایک خریدتا ہے وہ ہے کون مہندی، اور وہی کون مہندی میں بھول گئی، اور میرے پاس اب نہیں ہے، میں انشاءاللہ خریدوں گی۔ اللہ حافظ۔